السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 357واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، رات میں این ڈی ٹی وی کے اوپر ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ خود ان کا اپنا تھا، پرسنل۔ اس میں وہ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ بولے دیکھو، یہ جتنے بھی گورا بنانے کے کریم وغیرہ بیچے جاتے ہیں، یہ ریسیسزم ہمارے ملک کے اندر اس کو بڑھوتری مل رہی ہے، نسل واد کو۔ اس لیے بولے ہم لوگوں کو 1 سال ہو چکا ہے، پچھلے 1 سال میں ہم نے اپنے چینل پہ ایسا کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں دکھایا فیئرنیس کریم کا جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کریم لگانے سے آپ کا کالا رنگ گورا ہو جائے گا، یا آپ کا قد اونچا ہو جائے گا، یا آپ کا چہرہ ایسا دکھنے لگے گا۔ انہوں نے کہا ہمارے اعتبار سے اس طرح کا ایڈورٹائزمنٹ کرنا بھی ہندوستان جیسے ڈیموکریٹیکل ملک میں اور ہندوستان جیسے ایک جمہوری ملک کے اندر، جہاں پہ آرٹیکل 15 میں کھلے الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی تم ہندوستان کے اندر نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، دھرم کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کر سکتے۔ ایسے ملک میں کلر کے حساب سے ایڈورٹائزمنٹ دکھانا کہ یہ کالے کلر کو ایسا گورا کیا جائے یا آپ اپنے چہرے کو اس طرح چمکائے، یہ بھی پوری طرح سے ریسیسزم ہے، نسل واد ہے، بھید بھاؤ ہے۔ اس لیے ہم نے پچھلے 1 سال میں ایسا کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں دکھایا۔ مجھے ان کا یہ انداز بیاں اتنا پسند آیا، میں سوچنے لگا کہ یار واقعی میں بھی جو پیغام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے دے کر جا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر خطبے میں کھلے الفاظ میں یہ کہا تھا کہ لوگوں، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ریسیسزم کو، نسل واد کو، بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ یہ جو تمہارے اندر تعصب پرستی ہے، رنگ کو لے کر، خاندانوں کو لے کر، علاقوں کو لے کر، برادریوں کو لے کر، یہ برادری کا، میں وہ برادری کا، یہ وہ خاندان کا، میں وہ خاندان کا، یہ کالا میں گورا، یہ قبیلے کا، میں وہ قبیلے کا، یہ وہ نسل کا، میں یہ نسل کا، یہ جو نسلوات تمہارے اندر ہے، میں اس کو ختم کرنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عصبیت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا یہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام 1450 سال پہلے دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اور آپ نے اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا۔ تاریخ جانتی ہے، سیرت جانتی ہے، جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کی دیواروں پہ تصویریں بنی ہوئی تھی۔ حضرت علی نے وہ بتوں کو توڑنا شروع کیا اور صحابہ نے ان دیواروں کو دھونا شروع کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، وہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھے، اور وہاں جب اذان دینے لگے تو مکے کے جو بڑے بڑے سرداران مکہ تھے، سرداران قریش، ابو سفیان، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، اور ابو سفیان کا جو ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، یہ تمام لوگ اپنے سروں پہ مٹی ڈالنے لگے اور کہنے لگے ہائے افسوس، اب یہ دن ہی ہمارے لیے دیکھنا باقی رہ گیا تھا کہ ہمارا غلام بلال، جس کو ہم مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، آج وہ اتنے بڑے شرافت کے مقام پہ پہنچ گیا کہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ تعصب پرستی والا جملہ، یہ برادری پرستی والا جملہ، یہ نسل پرستی والا جملہ اتنا زیادہ سخت برا لگا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل کی، کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا لوگو، ایک ماں باپ سے ہم نے تم کو پیدا کیا، ارے یہ سب فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، میں شیخ ہوں وہ سید ہے، میں پٹھان ہوں وہ افغان ہے، میں تیلی ہوں وہ تنبولی ہے، میں باغبان ہوں وہ قریشی ہے، میں یہ ہوں وہ ہے۔ یہ جو برادریوں پہ تم لوگوں کو فخر ہوتا ہے، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ پہچان کے لیے ہے کہ اگر ایک نام کے 8 آدمی ہو، 4 آدمی ہو تو بولنے میں آسانی ہو کہ بھائی فلانا آدمی وہ فلانے برادری والا، عبداللہ بھائی باغبان برادری والے، عبداللہ بھائی قریشی برادری والے، عبداللہ بھائی شیخ برادری والے، عبداللہ بھائی سید برادری والے، تاکہ لوگ پہچان سکے۔ اس کے لیے ہم نے برادری اور خاندان بنائے، فخر کرنے کے لیے نہیں۔ جیسے آج ہمارے زمانے میں مسلمان واٹس ایپ پہ گروپ بھی بناتے ہیں تو برادریوں کے نام پہ، یہ برادری کا گروپ، اور اگر وہ برادری میں کسی نے کسی اور کو لے لیا تو وہ برادری والوں کو ایسا لگتا ہے کہ بابا ہم دلیتوں کے بیچ میں، یہ برہمن کہاں سے آ گیا، اس لیے وہ اپنے آپ کو دلت سمجھ کر وہ برہمن کو باہر نکالنے کی فکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ یہ برادری پرستی ہمارے اندر مسلمانوں میں چل رہی ہے برادری کو لے کر، حالانکہ قرآن میں اللہ نے صاف لفظوں میں حضرت بلال کی شان میں یہ فرمایا۔ خیر، تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، وہ این ڈی ٹی وی کا دیکھنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ سبحان اللہ، جو بات اسلام نے 1450 سال پہلے بتا دی، کم سے کم آج ان کے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر یہ پہلے سے سمجھ جاتے تو ہندوستان میں اتنے لپڑے، اتنے جھگڑے، اتنے ٹنٹے، اتنی آپس میں توڑ، اتنی لڑائیاں، یہ مسئلے ہی نہیں رہتے تھے۔ اور آپ دیکھو الحمدللہ آج بھی آپ اگر عرب ملکوں میں جائیں گے، مسلمانوں کے اندر واقعی میں کیا اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، ان میں بھلے ہی دنیا کی 50 ٹائپ کی لوگ ان کی برائیاں بیان کرتے ہوں، مگر جو بنیادی اچھائیاں ان کے اندر ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ جو بھید بھاؤ والی اور نسل پرستی والی بات ہے، اس میں تو میں نے خود دیکھا ہوں مدینہ المنورہ کے اندر، میرے ایک دوست ہے، بہت بڑا ان کا ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ ان لوگوں کا حال یہ ہے، جب وہ لوگ دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک بڑے تھال کے اندر کھانا نکالا جاتا ہے۔ اب وہ تھال میں سب ظہر کی نماز کے بعد بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اس میں وہ جو آنر ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، مینیجر ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو جھاڑو مارنے والا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جو صفائی کرنے والا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب الگ الگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی کام کرنے والا بنگلہ دیشی ہے تو وہ بھی اسی تھال میں کھا رہا ہے، کوئی ہندوستانی ہے وہ بھی اسی تھال میں کھا رہا ہے، وہ عرب اوریجنل صحابہ کی اولاد میں سے جو ہے مدینہ المنورہ کا رہنے والا، وہ بھی انہی کے ساتھ میں کھا رہا ہے۔ یعنی سادگی، دیکھو سادگی کا عالم، اللہ نے یہ جو صفات ان کے اندر باقی رکھی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے ان کی یہی چند خصوصیات اور صفات ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو ان کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ مگر ہم لوگ آج بھی اگر دیکھا جائے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یہ جو نسل واد ہے، کالے کو لے کر، گورے کو لے کر، صحیح بات ہے، یہ ٹی وی پہ ایسے جتنے ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ دکھائے جاتے ہیں، یہ ایموشنل اتیاچار کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ میں، اور خاص طور پہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں ان کی ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے، اور ان کے اندر احساس کم تری کو پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے 10 سے 15 منٹ کا، اس کے اندر دکھایا جاتا ہے لڑکے والے ایک لڑکی کے گھر پہ لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب وہاں جانے کے بعد میں وہ جب لڑکی آتی ہے، دیکھنے میں تھوڑی سانولی ہوتی ہے، تو لڑکے کی والدہ اپنا منہ اس کو دیکھتے ہی ٹیڑھا کر لیتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں اسی لڑکی کی چھوٹی بہن وہاں سے گزرتی ہے تو لڑکے کی والدہ بولتی ارے یہ لڑکی کون ہے؟ بولے یہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے۔ ہاں، ویری کیوٹ، ویری بیوٹیفل، ہم کو یہ لڑکی پسند ہے، بولے اس کے ساتھ میں آپ اس کو ہمارے بیٹے کے لیے دے دیجئے۔ اب وہ جو بڑی بہن بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ کمپنی والے دکھاتے ہیں
اس کے بعد بولے اس لڑکی نے ہمارے کمپنی کا یہ فیئرنیس کریم استعمال کرنا شروع کیا اور بس 2 ہفتوں کے اندر ہی اس کے اندر ایسا نکھار پیدا ہو گیا. پھر وہ لڑکی کو بولنے لگاتے ہیں. پھر بولے ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں گئی, وہاں پہ میری وہی ساس مجھے ملی, تو اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی ہاؤ بیوٹیفل, اور کتنی خوبصورت تم ہو, کون ہے بولے تم؟ تو میں نے میری ساس کو یاد دلایا میں وہی ہوں جو تم ہمارے گھر پہ دیکھنے کے لیے آئے تھے, اور تم کو ارے بولے تم تو سانولی تھی, کالی تھی, پھر تمہارا کلر ایک دم سے برائٹ کیسا کیا ہو گیا ڈارک سے؟ بولے میں نے وہ فلانے کمپنی کا کریم استعمال کیا اور دوا استعمال کی, بس یہ اسی کا اثر ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر ہی میری کایا پلٹ گئی. اب اس کے بعد وہ کمپنی والے آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں دیکھا آپ نے ہمارا پروڈکٹ استعمال کرنے کے بعد 2 ہفتے میں ہی کیسا اثر ہو گیا, آپ بھی اس کو استعمال کیجئے, ہم آپ کو گارنٹیڈ کہتے ہیں, اس کی قیمت صرف 5,000 روپے ہے. بولے اس طرح سے نسل واد کو وہ لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں. صحیح دیکھا جائے یہ اپنا کام نہیں, گورنمنٹ کا کام ہے. ایسے نسل وادی جتنے بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے جس کے اندر لوگوں کو کالے سے گورا اور ناٹے سے لمبا اور پتہ نہیں اس میں اور کیا کیا بتاتے ہیں, اس کے جو ایڈورٹائزمنٹ کیے جا رہے ہیں اس پہ پابندی لگائی جائے. آج یہی ہو رہا ہے, انہی وجوہات کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے ہر نوجوان کو ایک دم خوبصورت حور عین کی طرح سے بیوی چاہیے. اس لیے جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ لڑکیوں کے رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ اپنے اندر کی برائیاں نہیں دیکھتے ہیں کہ میں کیسا ہوں کیا ہوں, لیکن ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ اس کو حور کے طرح سے بیوی چاہیے. ارے بھائی تھوڑا صبر کر لے, وہ تیرے کو مرنے کے بعد جنت کے اندر ملیں گی, لیکن دنیا میں تجھے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تیرے نبی 1450 سال پہلے تجھے یہ سکھا کر گئے کہ لڑکی جہاں پر دیکھنے کے لیے جائے گا یا لڑکی والے لڑکا دیکھنے کے لیے جائیں گے, وہ صورت شکل نہ دیکھے, وہ اس کے اندر کی صفات دیکھے. صفات آج ہمارے نوجوان جن ہیروئنوں کو دیکھ کر اور جن ناچنے والی کنجرنیوں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ میری بیوی بھی اس کی طرح سے ہونا چاہیے, تو میں آپ کو بتا دوں ہمارے نوجوانوں, ان کی جو باڈی ہے وہ پوری کا پوری کاسمیٹک باڈی ہے, وہ نیچرل باڈی نہیں ہے. کئی ایسی ہے جنہوں نے اپنے باڈی کے 11 اور 15 سرجریز کی ہوئی ہے. میں نیوز پیپرز میں پڑھتے رہتا ہوں, مراٹھی میں بھی پڑھتا ہوں, انگلش نیوز پیپر میں بھی پڑھتا ہوں, کس کی کہاں کی کب سرجری ہوئی ہے بول کے. ان کی جو آنکھیں تم کو نظر آ رہی ہے وہ سرجری کی دین ہے, ناک جو ہے وہ سرجری کی دین ہے, لپس جو ہے وہ سرجری کی دین ہے. ان کے سر کے اوپر جو تمہارے کو بالوں کا پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ نیچرل ان کے ہیئر نہیں ہے, وہ سروں کے اوپر انہوں نے وگ پہنی ہوئی ہے. ان کے پورے باڈی کے اوپر انہوں نے 50 سرجریاں کی ہوئی ہے. حالانکہ ہندوستان کی ایک ایسی بھی کنجرنی ہے جو ٹاپ کی کنجرنی سمجھی جاتی ہے, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کو اسکین کینسر ہو چکا ہے صرف سرجریاں کرانے کی وجہ سے. تو ان کو مت دیکھو آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جو فرمایا صفات دیکھو, دینداری دیکھو. آپ کو اپنے گھر میں کیا لانا ہے؟ ویسی کنجرنی لانا ہے ڈانس کرانے کے واسطے میں, یا شو پیس کے اندر رکھنے کے لیے لانا ہے, یا لوگوں کے سامنے شوشا کرنے کے لیے لانا ہے, یا آپ کو ایک لائف پارٹنر چاہیے؟ تو لائف پارٹنر چاہیے تو اس کے اندر کی اچھائیاں دیکھ کر لاؤ نا, اس کے اندر کی صفات جو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا فظفر بذات الدین, اس کے اندر دینداری کو دیکھو. تو آپ بھی دینداری کو ترجیح دو, ایڈجسٹمنٹ کرو, اور یہ امید پر کہ بھائی حور عین تو میرے کو جنت الفردوس میں ملنے والی ہے, یہاں تو مجھے بس اپنا سفر پورا کرنا ہے, اور وہ سفر ایک ہم سفر کے ساتھ میں بھی پورا ہو سکتا ہے, وہ کیسا بھی رہو دیکھنے کے اندر. اور یہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں, ہماری لڑکیاں بھی اس میں پیچھے نہیں ہے. جو لڑکیاں اپنے پرس میں اپنے پیکٹس کے اندر شیطان خان کی اور ہگرے کپور کی اور پتہ نہیں کس کی تصویریں رکھتی ہے, اور ان کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ میرا بھی ہونے والا ہسبینڈ, میرا بھی ہونے والا شوہر اسی کی طرح سے ہونا چاہیے, اور وہ چکر میں وہ اچھے رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. ایک نوجوان انجینئرنگ کر رہا ہے, دیندار ہے, دین کے کام میں لگا ہوا ہے, اس کے چہرے پہ داڑھی ٹوپی وغیرہ ہے. ایک دیندار گھرانے کے اندر وہ رشتہ دیکھنے کے لیے گیا, اس لڑکی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. میں بولا بھائی کیوں ریجیکٹ کیا؟ بولے صرف اس وجہ سے کہ اس کو شیطان خان کی طرح سے پورا چھلے ہوا انڈا چاہیے تھا, میرے جیسا داڑھی والا نہیں چاہیے تھا.
ٹوپی والا نہیں چاہیے تھا. میں نے کہا چھوڑ دے اس کو اس کے حال پہ، وہ خود اس کی سزا بھگتے گی. میں نے ایسیوں کو بھی دیکھا ہوں کہ بعد میں ویسے لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی، لیکن ایسی جو ہے وہ شیطان خان کے انتظار میں بس بیٹھی ہی رہی اور اپنے گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے بڈھی ہو گئی. تو لڑکیاں بھی کم نہیں ہوتی ہے. اور ایک پریکٹیکل واقعہ بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج ہماری قوم میں نسل پرستی کتنی بڑھ چکی ہے. ایک جگہ پر میاں بیوی کی شادی ہو کے 7 سے 8 سال ہو چکے تھے. پتہ نہیں بیچاری کے دل میں کیا پیدا ہو گیا، اس کو کیا اس سے پرابلم آ گیا شوہر سے. اس نے طلاق کے پورے پیپر کمپلیٹ کر دیے، پورے مکمل کر دیے، اور روزانہ یہ مسئلے پہ لڑائی جھگڑے ہونے لگے کہ مجھے طلاق چاہیے بول کے، اور اپنے ماں باپ کے گھر پہ جا کے وہ بیٹھ گئی. تو لڑکی کے والد نے مجھے فون کیے اور کہا کہ مولانا ہمارا داماد بھی آنے والا ہے، آپ بھی آئیے، تھوڑی سی ہمارے لیے تکلیف کیجئے. یہ مسئلے کو کسی بھی طرح سے ہماری بیٹی کسی کا نہیں سن رہی ہے. اور لڑکی کے والد مجھے کہنے لگے کہ ہمارے داماد کی 1% بھی غلطی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے بیٹی کو ہی کیا ہو گیا، وہ اس کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی. اب میں گیا وہ مسئلے کے حل کے سلسلے میں. جب ہم لوگ وہاں پر بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد میں بہت دیر تک میں اس کو سمجھاتا رہا، مگر وہ لڑکی جو ہے پردے میں تھی، نقاب وغیرہ اس نے پہنا ہوا تھا، چہرہ پورا ڈھکا ہوا تھا اس کا. وہ قرآن کی دلیلیں دینے لگی. یہ پارے میں یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تمہارا نہیں جم رہا ہے، تم کو نہیں رہنا ہے تو تم طلاق لے لو. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ اچھی اسٹڈی کر کے آئے، قرآن میں سے یہ آیتیں اچھی یاد رہی. میں بولا تمہارے کو. آخر میں نے بہت کوشش کیا، میں نے کہا دیکھو طلاق کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہے، تمہارے اس میں کوئی ایسا ریزن وجہ نہیں ہے تو زبردستی کیوں ایک دوسرے کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتے؟ لڑکا تو چاہتا ہے، مگر تم کو کیا پرابلم ہے؟ اب جب بہت دلائل ہو گئی، اس کے بعد میں وہ لڑکی نے اپنے چہرے کا نقاب ہٹا دی. ہٹانے کے بعد میں نے کہا آپا جان آپ ابھی تک نقاب میں تھے، آپ نے نقاب کیوں ہٹائے؟ اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے واسطے، تاکہ میں آپ کو طلاق کی اجازت دے دوں. اسی لیے نا، مطلب آپ مجھے یہ دکھانا چاہ رہی ہو کہ دیکھو مولانا میں کیسی حور عین کی طرح سے ہوں، میری آنکھیں، میری ناک، میرا چہرہ، میرا اٹریکشن، اور جس کے ساتھ میری شادی کر کے دی ہے وہ بیچارہ سیدھا سادہ، اور اس کے اور میرے کلر میں زمین آسمان کا فرق، اس کے اور میرے اندر جو ہے زمین آسمان کا فرق، میں کیسی وہ کیسا، اس کے لیے میں طلاق لینا چاہتی ہوں. مطلب تم مجھے یہی بتانا چاہ رہے نا؟ غلط بات ہے. میں نے کہا تم پہلے فوراً اپنا نقاب پہنو، یہ غلط بات ہے. میں نے کہا اپنے چہرے کو اجنبی اور نامحرم مرد کے سامنے کھولنا، لیکن تمہارا مقصد میں سمجھ گیا ہوں. اس کے بعد میں نے وہ لڑکے سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ جو لڑکی ہے اس کے اوپر شیطان مسلط ہو چکا ہے، اس کو دے طلاق. جب خود نے ہی پورے پیپر وغیرہ بنا کر لے کر آ گئی، صرف سائن کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حق میں اچھا فیصلہ کرے گا. خیر وہ معاملہ تو ادھر کا ادھر ہو گیا، لیکن بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول کون سے راستے پہ جا رہا ہے. صرف کلر کو لے کر، رنگ کو لے کر، فیشن کو لے کر، ماڈرنائزیشن کو لے کر، اور انہی وجوہات کی وجہ سے لڑکیوں کے رشتے اور لڑکوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں. دعا یہی کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نسل واد، یہ رنگ واد، یہ ذاتی واد، یہ بھید بھاؤ، اس سے میری تمہاری حفاظت فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.